نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین اور سامعین، خاص طور پر وہ جو مذہبی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے فکر مند بھی رہتے ہیں، وہ تمام ناظرین، سامعین، علماء، مشائخ، انہوں نے دیکھا کہ کل 30 دسمبر کو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی اور مولوی مختار صاحب سیرانی جو گجر خان سے وہاں پہنچے، ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا جو مسئلہ خطا کے باب میں تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ گزشتہ 5 برس سے چل رہا ہے، جس میں اہل سنت کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ قضیہ فدق میں نہ تو جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصب کیا، بلکہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ حق اور صواب ہے، اور اسی طریقے سے مطالبہ سیدہ کائنات جناب حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی درست ہے، اس کو بھی خطا، غلطی یا گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس بات میں بحث تھی اور یہی موضوع مناظرہ طے ہوا، اور پھر اس کے بعد علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ جو ڈاکٹر لاہوری کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ وہ خود بھی یہ کہہ چکے ہیں ایک موقع پر کہ میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں، لیکن رجوع نہیں کیا، اور پھر وہ الفاظ واپس لے کر واپس وہ دوبارہ الفاظ انبیاء کی طرف ان کی نسبت کی گئی۔ تو اس پر علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی جنہوں نے مناظرہ دیکھا وہ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کتابیں رکھی ہوئی تھی، دلائل تھے، لیکن دوسری جانب مولوی مختار صاحب سیرانی وہ پولیس کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں پنڈی میں پولیس آئی، لیکن ہم جامعہ کی انتظامیہ کو اس حوالے سے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پولیس مناظرین کے قریب نہیں جا سکی، مناظرہ روکا نہیں جا سکا، بلکہ جامعہ نے پولیس والوں کو بٹھایا، کہا بیٹھ جائیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مناظرہ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس مناظرے میں ظاہر ہے کہ ہماری طرف کے لوگ یہ کہیں گے کہ جو اہل سنت کی اکثریت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کامیاب ہوئے، اور ظاہر ہے انہوں نے دلائل دیے، اور دوسری جانب جو شخصیت تھی مولوی مختار صاحب وہ تو حالت ان کی آپ کے سامنے ہے، نہ ان کے پاس کتابیں نہ دیگر معاملات۔ یہ اصل میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ نہیں ہوا، اور مناظرہ ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن آگے مناظرہ جو ہے نا وہ تیار تھا، اور اس حوالے سے مکمل تیاری تھی، لہٰذا امتیاز شاہ صاحب کاظمی دعوت برکاتہم العالیہ نے بھرپور طریقے سے کام کیا ہے۔ ہم اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب تک اپنے اس جملے پر قائم رجوع نہیں کر رہے۔ ہم بار دیگر یہ کہیں گے کہ آپ اپنے ان جملوں سے رجوع کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، تاکہ یہ اہل سنت کے اندر جو اس وقت قضیہ ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور اگر تب بھی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس عبارت کو جس کو وہ بار بار پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت کے طور پر پیش کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کریں، الفاظ سے توبہ کریں، اور پھر گولڈا شریف حاضر ہو کر حضرت جامی صاحب ہوں یا گولڈا شریف کے علماء ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اور وہاں سے جو ہے نا وہ بیانیہ جاری ہو جائے گا۔ پہلے بھی وہ تشریح کر چکے ہیں، وہ بار دیگر ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ اگر پھر بھی وہ قائم و دائم ہے تو جس طریقے سے کل جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں مناظرہ ہوا پرامن ماحول میں، اسی طریقے سے ڈاکٹر جلالی صاحب اور علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب یہ دونوں حضرات کسی ایک مقام پر بیٹھ جائیں اور پرامن ماحول میں اس پر جو ہے نا وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کر لیں، اور یہ گفتگو جو ہے نا وہ کسی کو وہ کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ حق تک پہنچنے کے لیے ہو، تو میرے خیال میں یہ بھی مسئلہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا درست سمت میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ سیدہ کو خطا پر کہہ رہے ہیں یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، اور اس حوالے سے کوئی بھی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا ایسا آخر کیوں ہے، اور یہ لوگ اب تک کیوں قائم ہیں۔ یہ ایک مخمصہ ہے، اب تک اس کو حل ہو جانا چاہیے۔
اہل سنت کے اندر سے یہ اختلاف جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری خواہش، تمنا، آرزو ہے. لیکن وہ لوگ جو سیدہ پاک کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں انہیں کل قیامت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، قبر کو بھی یاد رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی شفاعت کے امیدوار بھی بنتے ہیں اور دوسری طرف سیدہ کو خطا پر کہتے ہیں. جب اسی مناظرے میں کہا گیا مولوی مختار سیرانی صاحب سے کہ آپ کی والدہ کے حوالے سے، اور جلالی صاحب نے بھی یہ کہا کہ میری ماں کو کچھ نہ کہو. یہ کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کہیں میری ماں کو کچھ نہ کہو، وہ نیک ہیں، وہ یہ وظیفہ پڑھتی تھی، علی علی کرتی تھی. جو ماں علی علی کرنے والی ہو اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور جو علی کی اہلیہ ہو، نبی کی بیٹی ہو، حسنین کی ماں ہو، اس کے حوالے سے خطا کی نسبت کی جائے تو جناب اس پر جو ہے نا وہ کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے. یہ عجب حیرت کی بات ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خطا پر کہنے والے ہیں یا اس کے حامی ہیں، اس کی تائید کرنے والے ہیں. تو وقت ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی جائے اور رجوع کیا جائے اور اہل سنت کے اس اختلاف کو ختم کیا جائے. یہ ہماری خواہش ہے، اور اگر ختم نہیں ہوتا، مناظرے کے ذریعے ہوگا، مباحثے کے ذریعے ہوگا، تو تب بھی اس کا انتظام کر لیا جائے تاکہ اہتمام حجت ویسے کئی دفعہ ہو چکی ہے، اب بھی ہو جائے. ہم بڑا صاف، پیار اور محبت بھرا پیغام دے رہے ہیں. ہم لفظوں کے نشتر نہیں چلا رہے بلکہ محبتیں آپ کو دے رہے ہیں تاکہ اسی طریقے سے کوئی آدمی حق کی طرف آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر اور خاص طور پر اہل سنت کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس لاہوری گروپ کو جو خطا کرتے ہیں ان کو اس بات سے رجوع اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.